روح کی پکار اور وجود کی پہلی دراڑ۔ کائنات میں وہ ہمہ آتا ہی ہے جب مادی دنیا کا سارا شور و غل، تمام بھاگ دوڑ، تمام تقاضے اور خواہشات اچانک ساکن ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحہ جو صرف گہری خاموشی کا نہیں بلکہ ازلی سناٹے کا ہوتا ہے، جہاں وقت کی ریت بھی بہنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک وزنی اور پرسکون لمحے میں آپ کی گواہی اور وجود کا تجربہ درار کھانے لگتا ہے۔ یہ درار آپ کی کھوپڑی یا زمین پر نہیں بلکہ آپ کے قلب میں پڑتی ہے۔ یہ دل جسے دنیا نے محض جسمانی مشینری سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے، دراصل یہ ایک ازلی قید خانہ ہے، جہاں آپ کے ہزاروں جنموں کے بھید اور عہد بند ہیں، اور پھر کسی غیبی اشارے پر صدیوں پرانا یہ قفل ٹوٹتا ہے اور روح کا نہا خانہ اپنی نیند سے چونک اٹھتا ہے۔ اس بیداری کی نوعیت انتہائی غیبی ہے۔ یہ بجلی کے کوندے کی طرح نہیں بلکہ ایک ٹھوس لہر کی طرح محسوس ہوتی ہے، جو شعور کی تہ در تہ زمینوں سے اٹھتی ہے۔ اس لہر کے ساتھ آپ کی روح کے سب سے گہرے، سب سے خفیہ کونے میں ایک دروازہ کھلتا ہے۔ یہ دروازہ آہستگی سے نہیں کھلتا بلکہ ایک انمول درد کے ساتھ چرچراتا ہے، جیسے ہزاروں سال کا وزن اٹھا رہا ہو۔ اور جب یہ کھلتا ہے تو اس سے باہر ایک ایسی چمکدار روشنی پھوٹتی ہے جو مادی دنیا کی روشنی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس روشنی میں ایک لازوال سوال، ایک نرمی سے گونجنے والی سرگوشی میں آپ کے باطن سے ٹکراتا ہے۔ کیا میرا یہ محدود وجود جو ایک دن فنا ہو جائے گا ہی میری تمام تر سچائی ہے؟ کیا میں صرف وہ ہوں جو میرے نام، میرے پیشے یا میری مادی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، یا میرے اندر کوئی ایسا عہد نامہ، کوئی ایسا خفیہ نقشہ محفوظ ہے جو مجھے زمان و مکان کی پیدائش سے بھی پہلے کی ایک ایسی بھولی بسری کہانی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے میں خود بالکل بے خبر ہوں؟ یہ پیاس، یہ ازلی جستجو ہر انسان کے نصیب میں نہیں لکھی جاتی۔ یہ ان منتخب روحوں کا مقدر ہے جنہیں نور مطلق کے جلوے کی ایک جھلک دکھائی گئی اور پھر دنیا کے کثیف اور فریب آمیز پردوں میں بھٹکنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ وہ روحیں ہیں جو کائنات کے سب سے عظیم وعدے میثاق الست کو اپنے وجود میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے جدید دانشوروں نے اس بھولی ہوئی آسمانی ڈائری کو آکاشک ریکارڈز کا نام دیا ہے، ایک روحانی آرکائیو جہاں ہر خیال اور ہر عمل کا ارتکاز محفوظ ہے۔ مگر نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بنیادی سوال آج بھی جھرنے کی طرح آپ کے شعور میں ابلتا ہے۔ میں اس عارضی جسمانی تجربے میں کیوں تجسم ہوا؟ کیا میرے یہاں آنے کا مقصد صرف زمین پر جینا اور مر جانا تھا، یا یہ ایک اندھی تقدیر سے بڑا کوئی منصوبہ ہے؟ اور میری روح کے ابدی سفر کا وہ خفیہ نقشہ کہاں محفوظ ہے جو مجھے ہر خواب میں، ہر دھیمے اشارے میں میرے اصل کی طرف بلا رہا ہے؟ آج آپ اور ہم ایک ایسی روحانی سرحد پر کھڑے ہیں جہاں عقل کے دیے بجھ جاتے ہیں، جہاں منطق کی تمام دلیلیں بے معنی ہو جاتی ہیں، اور جہاں صرف قلب کی بصیرت کا راستہ ہی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام ظاہری علم کی انتہا ہو جاتی ہے اور آپ کی روح کا حقیقی پر اسرار سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا سفر جس کا آغاز اسی لمحے آپ کے اپنے اندرونی سناٹے سے ہو چکا ہے۔ آکاشک ریکارڈز۔ روم کا ازلی خاکہ آکاشک ریکارڈز کا تصور ایک وسیع قدیم شعور کا میدان یا روحانی ڈیٹا بیس ہے جو ہر اس وجود کے ہر خیال، ارادے، احساس، عمل اور ہر جنم کے تجربے کو ریکارڈ کرتا ہے جو کبھی بھی وجود میں آیا ہے۔ یہ کوئی طبعی کتاب یا جگہ نہیں ہے بلکہ وقت اور خلا سے پرے ایک غیر طبعی ارتعاشی ذخیرہ خانہ ہے۔ آکاشا کا ماخذ اور روایات نام کی جڑ۔ آکاشک سنسکرت لفظ آکاشا سے نکلا ہے جس کا مطلب ایتھر یا روح ہے۔ قدیم ہندوستانی کوسمولوجی میں یہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا کے بعد
पांचवां और सबसे लतीफ उनसर है जिससे हर चीज वजूद में आती है, आलमगीर तसव्वुर। ये ख्याल किसी एक रिवायत तक महदूद नहीं है। कदीम मिस्री हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का तसव्वुर रखते थे, यहूदी इसे किताब हयात कहते हैं, इस्लाम लोहे महफूज का जिक्र करता है जो तमाम चीजों को रिकॉर्ड करती है, मगरबी रूहानियत। हेलेना ब्लावाट्स्की और रोडोल्फ स्टेनर जैसे मुफक्किरीन ने भी एक रूहानी याददाश्त के मैदान का तसव्वुर किया, फील्ड के बारे में बात की। इनफिरादी तारीख रिकॉर्ड सिर्फ ये नहीं बताते कि आप कौन थे, बल्कि आप कौन बन रहे हैं। इनमें आपके रूहानी इर्तिका का खाका मौजूद है। किरमा को सजा नहीं समझा जाता, बल्कि ये याददाश्त और मोमेंटम है, वो नामुकम्मल तवानाई जो तवाजुन और तकमील चाहती है। ये एक जन्म से दूसरे जन्म तक गूंजती रहती है। रूहानी मुआहिदे ये वो मुआहिदे हैं जो रूहें इस जन्म में आने से पहले मखसूस लोगों से मिलने, चैलेंजेस का सामना करने या ख़ास सबक सीखने के लिए करती हैं। रिकॉर्ड्स इन मुआहिदों के मकसद को समझने में मदद करते हैं। जब आप इन रिकॉर्ड्स तक एक रसाई हासिल करते हैं तो आप बार बार दोहराए जाने वाले नमूनों को पहचान सकते हैं, जैसे एक ही तरह की दिल शिकनी या खुद को सबोताज करने का अमल। आगाही ही इस चक्कर को तोड़ती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक रसाई तरीक़ा कार। रसाई के लिए किसी इदारा जाती इजाज़त या रस्म की ज़रूरत नहीं है। ये दानिश के बजाय इर्तियाश पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। सबसे अहम चीज़ मौजूदगी और इरादा है। आपको पुरसुकून, मुखलिस और तब्दीली के लिए रजामंद होना चाहिए। रसाई के लम्हात अक्सर गहरे मुराकबा, ख्वाबों या सदाकत के लम्हात में होते हैं। कुछ लोग इसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी या मंदिर के तौर पर देखते हैं, जबकि दूसरों को ये एहसास रंग या अलामात की सूरत में महसूस होता है। रिकॉर्ड्स चीखते नहीं, वो सरगोशी करते हैं, और वो सरगोशी आपकी अपनी गहरी खामोश आवाज़ जैसी महसूस होती है। साइंस और रूहानियत। क्वांटम नज़रिया। जदीद साइंसी नज़रियात जैसे कि एरोन लाज़लो का आकाशिक मैदान का तसव्वुर और होलोग्राफिक यूनिवर्स का नज़रिया इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद हकीकत मादे के बजाय मालूमात पर मबनी है। ये नज़रियात रूहानी रिवायात के लिए एक साइंसी बुनियाद फराहम करते हैं। करीबुल मर्द तजर्बात। जिन लोगों ने करीबुल मर्द तजर्बात किए हैं उनमें से बहुत से एक ऐसी दुनिया को बयान करते हैं जहां उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने खुल गई, जो रिकॉर्ड्स तक रसाई के तजर्बे से मुमासिलत रखती है। हतमी सच्चाई। ये मतन इस बात पर जोर देता है कि कायनात सर्द और बेतरतीब नहीं है, बल्कि बाशऊर और इरादे वाली है। दुनिया ने इसे क्यों छुपाया? मतन का दावा है कि कदीम हिकमत को दबा दिया गया, इस पर तनकीद की गई और इसे तवहम परस्ती का नाम दिया गया, ताकि लोगों को अपने अंदरूनी इख्तियार और रूहानी याददाश्त से मुनक़ता रखा जा सके। खुद मुख्तारी। एक ऐसा शख्स जो याद रखता है कि वो कौन है, उसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और वो दुनिया के लिए लिखे गए स्क्रिप्ट्स की पैरवी नहीं करता। याद रखने की ताकत। आकाशक रिकॉर्ड्स तक रसाई दरअसल अपने आप को याद करने के बारे में है, ताकि आप वो कहानी दोबारा लिख सके जो कोई और आपके लिए नहीं लिख सकता। कायनात में वो लम्हा आता ही है जब मादी दुनिया का सारा शोरोगल, तमाम भाग दौड़, तमाम तकाजे और ख्वाहिशात अचानक साकिन हो जाते हैं। वो लम्हा जो सिर्फ गहरी खामोशी का नहीं, बल्कि अजली सन्नाटे का होता है, जहां वक्त की रेत भी बहना छोड़ देती है। ऐसे ही एक वजनी और पुरसुकून लम्हे में आपकी गवाही और वजूद का तजुर्बा दरार खाने लगता है। ये दरार आपकी खोपड़ी या जमीन पर नहीं, बल्कि आपके कल्ब में पड़ती है। ये दिल जिसे दुनिया ने महज जिस्मानी मशीनरी समझकर नजरअंदाज कर दिया है, दरअसल ये एक अजली कैदखाना है जहां आपके हजारों जम्मों के भेद और अहद बंद हैं। और फिर किसी गैबी इशारे पर सदियों पुराना ये कुफल टूटता है और रूह का नहा खाना अपनी नींद से चूक उठता है। इस बेदारी की नौयत इंतहाई गैबी है। ये बिजली के कूंदे की तरह नहीं, बल्कि एक ठोस लहर की तरह महसूस होती है, जो शऊर की तह दर तह जमीनों से उठती है।
اس لہر کے ساتھ آپ کی روح کے سب سے گہرے، سب سے خفیہ کونے میں ایک دروازہ کھلتا ہے۔ یہ دروازہ آہستگی سے نہیں کھلتا، بلکہ ایک انمول درد کے ساتھ چرچراتا ہے، جیسے ہزاروں سال کا وزن اٹھا رہا ہو۔ اور جب یہ کھلتا ہے تو اس سے باہر ایک ایسی چمکدار روشنی پھوٹتی ہے جو مادی دنیا کی روشنی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس روشنی میں ایک لازوال سوال ایک نرمی سے گونجنے والی میں آپ کے باطن سے ٹکراتا ہے۔ کیا میرا یہ محدود وجود جو ایک دن فنا ہو جائے گا ہی میری تمام تر سچائی ہے؟ کیا میں صرف وہ ہوں جو میرے نام، میرے پیشے یا میری مادی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، یا میرے اندر کوئی ایسا عہد نامہ، کوئی ایسا خفیہ نقشہ محفوظ ہے جو مجھے زمان و مکان کی پیدائش سے بھی پہلے کی ایک ایسی بھولی بسری کہانی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے میں خود بالکل بے خبر ہوں؟ یہ پیاس، یہ ازلی جستجو ہر انسان کے نصیب میں نہیں لکھی جاتی۔ یہ ان منتخب روحوں کا مقدر ہے جنہیں نور مطلق کے جلوے کی ایک جھلک دکھائی گئی اور پھر دنیا کے کثیف اور فریب آمیز پردوں میں بھٹکنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ وہ روحیں ہیں جو کائنات کے سب سے عظیم وعدے میثاق لست کو اپنے وجود میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے جدید دانشوروں نے اس بھولی ہوئی آسمانی ڈائری کو آکاشک ریکارڈز کا نام دیا ہے، ایک روحانی آرکائیو جہاں ہر خیال اور ہر عمل کا ارتکاز محفوظ ہے۔ مگر نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بنیادی سوال آج بھی جھرنے کی طرح آپ کے شعور میں ابلتا ہے۔ میں اس عارضی جسمانی تجربے میں کیوں تجسم ہوا؟ کیا میرے یہاں آنے کا مقصد صرف زمین پر جینا اور مر جانا تھا، یا یہ ایک اندھی تقدیر سے بڑا کوئی منصوبہ ہے؟ اور میری روح کے ابدی سفر کا وہ خفیہ نقشہ کہاں محفوظ ہے جو مجھے ہر خواب میں، ہر دھیمے اشارے میں میرے اصل کی طرف واپس بلا رہا ہے؟ آج آپ اور ہم ایک ایسی روحانی سرحد پر کھڑے ہیں جہاں عقل کے دیے بجھ جاتے ہیں، جہاں منطق کی تمام دلیلیں بے معنی ہو جاتی ہیں، اور جہاں صرف قلب کی بصیرت کا راستہ ہی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام ظاہری علم کی انتہا ہو جاتی ہے اور آپ کی روح کا حقیقی پر اسرار سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا سفر جس کا آغاز اسی لمحے آپ کے اپنے اندرونی سناٹے سے ہو چکا ہے۔ یوں آج ہم نے صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پر تصوف، روحانیت اور نفس کی اندیکھی گہرائیوں میں اپنے ایک اور طویل، خاموش اور معرفت کی آنچ سے دل کو چھو لینے والے سفر کا اختتام کیا۔ یہ سفر محض گفتگو نہیں تھا، نہ ہی الفاظ کا ایک سلسلہ۔ یہ دراصل آپ کی ذات حقیقی کو خاموش مراقبے، ٹھہرے ہوئے احساس اور اندرونی بیداری کے ایک ایسے پل پر لے جانا تھا جو روح کو اس کے ازلی وطن سے جوڑ دیتا ہے۔ اب راجہ مشتاق کو اجازت دیجیے، ہم دوبارہ ملیں گے کسی ایسے روحانی موڑ پر جس کا ابھی نام بھی نہیں رکھا گیا، ایک ایسے دروازے کے سامنے جو رازوں سے بھرا خاموشی میں ہمارا منتظر ہوگا۔ ممکن ہے آپ کی روح نے اگلے کائناتی انکشاف کی تیاری اسی لمحے سے شروع کر دی ہو۔ تب تک ہر گزرتے لمحے میں اپنی سب سے بڑی ذمہ داری یاد رکھیے، اپنی روح کی اس دھیمی مگر مسلسل پکار کو سنیے، اس سرگوشی کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے جو شور سے بے نیاز آپ کو اندر کی طرف بلا رہی ہے۔ وہی سرگوشی آپ کے وجود میں نور کی پہلی لکیر ہے اور بیداری کی آخری علامت۔ اپنی ذات حقیقی کو پہچاننے کی یہ کوشش کبھی ترک نہ کیجیے، کیونکہ یہی پہچان آپ کے ابدی سفر کی بنیاد، پہلا سنگ میل اور واحد نجات کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں آپ کا سب سے بڑا کام خود کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ہر روحانی مرحلے میں آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہر آزمائش، ہر فریب اور ہر فکری اندھیرے میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور آپ کے قلب پر معرفت اور آگہی کا دائمی نور نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔